کی سختی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لے. جب انسان یہ سوچ لے نا، یہ جو اللہ نے فرمایا کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے؟ اس کا مطلب ناپ تول میں کمی کون کرے گا؟ جس نے دنیا کی زندگی کو مقصد بنایا ہوگا. جھوٹ کون بولے گا؟ حرام خوری کون کرے گا؟ اگر کوئی آدمی سود کھا رہا ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس سود کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا تو وہ سود کھائے گا. لیکن اگر اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ یار قیامت کے دن کیا ہوتا ہے، جنت جہنم وہ بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال پیسہ کمانا ہے، اس کا مطلب جو آدمی پیسے کو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد بنا لے، آخرت سے غافل ہو جائے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ شریعت نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کے بتائی ہے. شریعت میں کوئی چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسی چھوڑی نہیں ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہ ملی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میری زندگی کا مقصد نہ بنا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ میری زندگی کا مقصد دنیا کو مت بنا. ولا مبلغ علمنا، میرے علم، میری معلومات، میری ڈگری کا مقصد اور آخری ہدف یا اللہ دنیا کو مت بنا. علم حاصل کرنے کا مقصد بھی دنیا نہیں ہونا چاہیے، وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، تو شریعت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آپ یہ علم بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں کہ اس کے ذریعے میں انسانیت کی خدمت کروں گا. اور جب اس جذبے سے حاصل کریں گے تو پھر قصائیوں کی طرح کاٹیں گے نہیں لوگوں کو، پھر آپ کا دل اس کے لیے، آپ کے دل میں رحم دلی ہوگی. اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر نے یہ علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکوں، تو وہ کسی کو بلا وجہ ٹیسٹ لکھ کر دے گا اس وجہ سے کہ لیبارٹری والوں کے ساتھ اس کا کمیشن ہے؟ کوئی انجینئر کوئی غلط مٹیریل کسی کو سجیسٹ کرے گا اس وجہ سے کہ اس کا کمیشن نکل جائے؟ وہ کبھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ انجینئر بنا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے انجینئر بنا ہے. وہ ڈاکٹر بنا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے ڈاکٹر بنا ہے. اسی طرح دین کا علم، یہ تو بہت بڑی تباہی ہے کہ کوئی دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کرے، اس سے بڑی تو تباہی کوئی نہیں ہو سکتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اس لیے دین کا علم حاصل کیا لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاء، تاکہ بے وقوف لوگوں سے لڑے جھگڑے، وَيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاء، اور لوگوں سے، دوسرے علماء سے مقابلہ بازی کرے، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے. اگر دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ جب میں بیان کروں تو لوگ کہیں کہ یار اس کا بیان اس کے بیان سے اچھا ہوتا ہے. یہ جب بحث کرتا ہے نا اس عالم سے، جب یہ عالم بحث کرتا ہے تو یہ عالم آگے نکل جاتا ہے بحث میں، مباحثے میں، لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ بہت بڑا عالم ہے. اس کا مطلب دین کا علم اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا. دین کا علم کس لیے حاصل کیا؟ لوگوں کے لیے حاصل کیا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، سخی، عالم اور شہید. یہ 3 لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے، جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. عالم، سخی اور شہید. کون سا عالم، کون سا سخی، کون سا شہید؟ وہ عالم جس نے علم لوگوں کو دکھانے کے لیے حاصل کیا ہو، دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا ہو. وہ سخی جس نے پیسہ خرچ کیا ہو دکھاوے کے لیے. یہ کتنے خطرے کی بات ہے. ہمارے ہاں آج لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے. شریعت میں پیسہ خرچ کرنے کا حکم ہے، آپ دکھا کے بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ چھپا کے بھی خرچ کر سکتے ہیں، دونوں طرح شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن دکھا کے خرچ کرنے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اس عمل سے دوسروں کو ترغیب ہو کہ بھائی وہ بھی خرچ کریں.
دکھا کر خرچ کرنے کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں واہ بھائی بڑا سخی ہے. یہ بہت باریک سا فرق ہے. جو آدمی دکھا کر خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں واہ بھائی اتنا خرچ کرتا ہے, یہ بھی دکھا کر خرچ کرتا ہے. اور جو آدمی دکھا کر خرچ کرتا ہے اس لیے کہ دوسروں کو ترغیب ہو, یہ بھی دکھا کر خرچ کرتا ہے. ایک جنت والا کام کر رہا ہے, ایک جہنم والا کام کر رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر دکھا کر خرچ کرنے والا غلط ہو, لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر دکھا کر خرچ کرنے والا ٹھیک ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے, الذین ينفقون سرا وعلانیۃ, کہ جو چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن دکھا کر خرچ کرنے میں خطرہ زیادہ ہے, اس لیے کہ اس میں نیت گڑبڑ ہو سکتی ہے, اور چھپ کر خرچ کرنے میں نیت محفوظ رہتی ہے, اس لیے کہ اس میں کسی کو پتہ نہیں ہے. اجازت دونوں کی ہے, لیکن دکھا کر خرچ کرنے والے معاملے میں خطرہ زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو سخاوت بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے. دین کا علم حاصل کرنا بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے, اور اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے. یہ تین بڑی بڑی نیکیوں کا حدیث میں ذکر اس لیے کیا کہ اگر عالم کا یہ حال ہے, اگر سخی کا یہ حال ہے, اگر شہید کا یہ حال ہے, تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. جو آدمی سخاوت دکھاوے کے لیے کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا, تو جو آدمی نماز دکھاوے کے لیے پڑھے گا اس کا کیا بنے گا. جو آدمی خوش اخلاقی سے اس لیے پیش آ رہا ہے کہ لوگ کہیں بہت خوش اخلاق ہے, اور گھر میں جا کے بد اخلاق ہو جاتا ہے, یا کسی کے ساتھ پرسنلی کوئی معاملہ آ جائے تو اس کو رلاتا ہے, لوگوں کے سامنے خوش اخلاق بنا ہوا ہے, اس کا قیامت کے دن کیا بنے گا.